علیکم۔ کلندر کے اس ایپیسوڈ میں جاتا ہے کہ تبریز اپنی بیوی کو الوداع کہنے کے لیے آتا ہے۔ وہ عدن کو کہتا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی، چلی جاؤ، ابھی تک تم گئی کیوں نہیں؟ وہ اسے کہتی ہے کہ میں جانے ہی لگی تھی اور مجھے دیر ہو رہی ہے، اب میں جا رہی ہوں۔ وہ اسے روکتا ہے، کہتا ہے تھوڑی دیر رکو، یہ کچھ پیسے ہیں، اسے پیسے دیتا ہے کہ یہ لے لو اور یہ لے کر جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے میرا اللہ مالک، میں نہیں لوں گی، لیکن وہ اسے زبردستی کچھ پیسے تھما دیتا ہے کہ تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری طرف عرفی مسلسل عدن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے ہمدردی جتا رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اس بات پر ناراض ہوتی ہے کہ کیا تم میرے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ تو وہ اس کو بنانے کے لیے کہتا ہے چلو میں تمہارے لیے کھانا بناتا ہوں۔ دوسری طرف سنبل کے ابا خود بہت گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ تبریز سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تمہاری نکاح میں ہے لڑکی، وہ کون ہے؟ وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے گھر کی لگتی ہے، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ تبریز بھی اس بات کے افسوس میں ایک دم سے چپ کر جاتا ہے اور اس کے ابا کو چھوڑ کر وہیں پر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عدن جب اپنے گھر پہ پہنچتی ہے، وہ اپنے اور اپنے بچے کی پرانی چیزیں اور پرانی یادیں دیکھ کر رونے لگتی ہے کہ کتنا اچھا وقت تھا اور اب میں بالکل اکیلی ہوں، مجھ پر کیا گزری مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ عرفی آتا ہے اور عدن کو حوصلہ دیتا ہے کہ تم بہت مشکل وقت سے گزری ہو، لیکن خدا پر بھروسہ رکھو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دوسری طرف تنویر اس بات پر بہت اپسٹ ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدن کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ابا سے کہتا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں اور اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی ماں اسے کہتی ہے وہ نکاح یافتہ عورت ہے، بہت ہی اونچے گھر پہ اس کا نکاح ہوا ہے، تم اس سے نہ ملو تو بہتر ہے۔ دوسری طرف عرفی عدن کو گھر کے کام کرنے سے روکتا ہے کہ اس کی بہن آ کر عدن پر الزام لگانے لگتی ہے کہ تمہارا شوہر تو تم سے سنبھالا نہیں گیا، تو تم میرے بھائی پر ڈورے ڈالنے لگے ہو۔ یہ سنتے ہی عرفی اپنا آپا کھو دیتا ہے اور اپنی بہن کو تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے آئندہ کے بعد ایسی زبان کا استعمال کسی کے ساتھ مت کرنا۔ اس کی اماں آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے وہاں سے جا کر اور کہتی ہے کہ چلو تم میرے ساتھ، تم خاموش رہو تو ایسا کچھ نہ ہو۔ دوسری طرف جوہی کا ہسبینڈ آتا ہے اور اس کے ابا سے بات کرتا ہے کہ میں اسے لینے آیا ہوں، ابھی ہم بزنس شروع کرنے والے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسے لے کر جاؤں۔ جوہی کہتی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا ہسبینڈ اسے کہتا ہے کہ تم اپنا جلدی سے کھانا لگاؤ، ہم کھانا کھا کر یہاں سے نکلیں۔ وہ اٹھتی ہے، جاتی ہے اور تیاریاں کرتی ہے واپس جانے کی اور کہتی ہے کہ واپس جاتے ہوئے ہم گھومیں گے۔ دوسری طرف تبریز مسلسل اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ اس نے بہت غلط کیا، اسے گلٹی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ سنبل آتی ہے اور اسے کہتی ہے چلو ہم باہر چلتے ہیں کہیں گھومنے، لیکن وہ منع کر دیتا ہے کہ مجھے بہت کام ہے۔ تو سنبل اس بات پر بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے مسلسل اگنور کیوں کر رہے ہو۔ وہ اٹھتی ہے اور جاتی ہے اپنے ڈیڈ کے پاس اور انہیں جا کر شکایت لگاتی ہے کہ تبریز مجھے مسلسل اگنور کرتا جا رہا ہے، اس کی مجبوری ہے ہماری ہر بات ماننا، لیکن اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اس کی اب مجبوری نہیں، ہمارا بزنس اس کی مجبوری بن چکا ہے، اب اسے ہماری نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور وہ اپنی بیٹی کو سمجھا کر چپ کر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں اور لال ہو جاتی ہیں اور وہ سنبل کو کہتے ہیں کہ تم مزید اس بارے میں بات مت کرو۔ اسی کے ساتھ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔